أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. کل سے یہ سورت چل رہا ہے. کل بات آئی تھی کہ اسلام کی جو پہلی وحی ہے 5 آیتیں ہیں جو کل تلاوت کی گئی تھی، اور آج جہاں سے پڑھی جا رہی ہے یہ گویا کہ بہت بعد کی آیتیں ہیں. پہلے وہ 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد دیگر احکامات آتے رہے، پھر بہت بعد کی آیتیں ہیں. اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں. بعض لوگ وہ ہیں جو قرآن کی بتلائی ہوئی طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے اور اللہ نے اور قرآن نے جن چیزوں کے مطابق زندگی گزارنے کا کہا ہے یہ لوگ اسی طرح گزارتے ہیں، یعنی ایمان والے ہیں، اللہ کے فرما بردار اور نیک بندے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ سرکشی کرتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف چلتے ہیں، نبی کی مخالفت کرتے ہیں، اور قرآن نے جو پروگرام انسان کو دیا ہے اس پروگرام کے خلاف وہ عمل کرتے ہیں. تو گویا کہ 2 قسم کے لوگ دنیا میں جیتے ہیں. ان دونوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت ہی زیادہ سرکش ہے. ان رآہ استغنی، اور وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بے نیاز اور مستغنی تصور کرتا ہے. ان الی ربک الرجعی، حالانکہ یاد رہے کہ بے شک انسان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کی ایک کمزوری ذکر کی کہ انسان جو ہے سرکش ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے آپ کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. اور اس کی وجہ کہ انسان خود کو بے نیاز دوسرے سے اس طرح سمجھتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی مال دی ہے یا اللہ نے کوئی عزت دی ہے تو مال اور عزت کی محبت میں آ کر یا مال اور عزت کے نشے میں، پاور کے نشے میں آ کر انسان اللہ کو بھی گویا کہ بھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے کہ انسان بڑا سرکش ہے کہ اگر اسے ذرا کوئی نعمت مل گئی، مال مل گیا یا کوئی عزت مل گئی یا کوئی پاور حاصل ہو گیا، دنیا میں کوئی شہرت مل گئی، تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا کہا ہے ان کاموں سے وہ رک جاتا ہے اور اپنے آپ کو گویا کہ وہ ہر ایک سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ میں تو کسی کا محتاج نہیں. حالانکہ ہم دیکھیں تو پوری دنیا یہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جو کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ہر ایک کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہے. اگر کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ہوا کو روک لیں، آکسیجن کو روک لیں تو ہماری حالت کیسی ہوگی ہمیں معلوم. کورونا کے زمانے میں ہم نے دیکھا جب آکسیجن کی کمی ہو گئی تو پوری دنیا جو ہے پریشان ہو گئی. وینٹیلیٹر کے لیے سب پریشان تھے، آکسیجن کے لیے سب پریشان تھے. تو اگر 1 منٹ کے لیے بھی ہوا کو روک دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس آکسیجن کے نظام کو روک دے تو سارے کے سارے انسان دھڑلے ہو جائیں گے، پڑ جائیں گے، مر جائیں گے. اسی طرح ہم سانس لے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہے جیسے ہم کھاتے ہیں اور پیٹ ہضم کر کے وہ چیزیں باہر نکال دیں. اگر اس ہاضمے کو ہی اللہ تعالیٰ روک دے، ہم جو چیز کھا رہے ہیں وہ ہضم ہی نہ ہو تو انسان اس سے بھی پریشان ہو جائے. بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے تو ہم ہاسپٹل جاتے ہیں اور کروڑوں اور لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہے گویا کہ اللہ بتلا رہے ہیں کہ انسان یہ محتاج ہے، انسان بے نیاز نہیں ہے. بے نیاز کہتے ہیں کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو. یہ تو اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، سارے لوگ اللہ کے محتاج. ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں گویا کہ اگر 10 گھنٹہ یا 8 گھنٹہ پیشاب نہ آئے یا ری خارج نہ ہو، پیٹ میں گیس بن جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو جو انسان اس قدر بے بس ہو وہ کس طرح گویا کہ سرکش ہو سکتا ہے، وہ کس طرح اپنے آپ کو بے نیاز تصور کر سکتا ہے. تو قرآن اسی کو کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ سرکش ہے
الرعا استغنا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے نیاز ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کی بھی ضرورت نہیں، دین کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان الی ربک الرجعی، یاد رکھو کہ تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، یعنی اس دنیا میں تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اگر تم یہاں منمانی کرو گے تو وہاں جانا ہی ہے اور رب کے سامنے پیشی ہونی ہی ہے، حساب کتاب برحق ہے، وہاں تمہیں پتہ چل جائے۔ تو ہمیں ہر وقت اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان الی ربک الرجعی، کہ ہمیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ ہم دنیا میں جیسا کریں گے ویسا وہاں ہمیں ملے گا، اگر اچھا کام کریں گے، اچھا کرم کریں گے تو وہاں ثواب ملے گا، ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر دنیا میں ہم نے کوئی غلط کام کیا یا سرکشی کی، نافرمانی کی، تو پھر اللہ کے حضور ہماری پکڑ ہوگی اور وہاں سزا دی جائے گی۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، اب یہاں سے قرآن کریم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے پہلے، قرآن کہتا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا آپ اس شخص کو نہیں دیکھتے کہ جو ایک بندے کو روک رہا ہے جبکہ وہ نماز پڑھے؟ ارأیت ان کان علی الہدی، اصل میں اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اس امت کا جو فرعون ہے یعنی ابو جہل جو دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا گیا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرعون تھا، بہت ہی سرکش تھا، تو اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، بہت ہی زیادہ سرکش، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری توانائی، پوری صلاحیت اسلام کو مٹانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے اس نے صرف کی۔ تو ابو جہل ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ جب نماز پڑھتے تو یہ آپ کے اوپر جو ہے دوسری چیزیں رکھ دیتا تاکہ آپ پریشان ہو جائیں، تو یہ نماز سے آپ کو روکا کرتا تھا۔ اسی کی طرف قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے کہ کیا آپ اس شخص کو نہیں دیکھتے کہ جو ایک خاص بندے کو یعنی ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا ہے جبکہ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، نماز سے نہیں روکنا چاہیے، لیکن یہ ایسا بدبخت ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کو نماز سے کیوں روکتا تھا؟ تو اس لیے کہ نماز میں اللہ کے نبی قرآن پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کریم کی آیتیں ایسی ہیں، چونکہ عرب لوگ عربی جانتے ہیں، وہ عربی سمجھتے ہیں، تو جو بھی قرآن کی آیات کو سنتا تھا تو گویا کہ وہ اسلام کی طرف جھک جاتا تھا، اسلام قبول کر لیتا تھا۔ تو قرآن میں وہ تاثیر ہے، اور قرآن کریم گویا کہ روحوں کی تازگی کے لیے ہے، اور پوری زندگی پوری زندگی کس طرح گزارنی ہے، پورا پروگرام اس کے اندر ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نماز میں تلاوت کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ کفار بھی اسے سنتے تھے اور اسلام کی طرف ان کا میلان ہوتا تھا، وہ لوگ مسلمان ہوتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ تو ابو جہل چاہتا یہ تھا کہ کوئی آدمی اسلام قبول نہ کرے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ہی نہ پڑھنے دیا جائے، اس لیے وہ طرح طرح کی تدبیریں کیا کرتا تھا کہ کسی بھی طرح اللہ کے نبی کو روکا جائے، یعنی قرآن کی آواز کو روکا جائے، قرآن پڑھنے سے اور قرآن کو لوگوں تک سننے سے، کہ لوگوں کے کان میں قرآن کی آواز پہنچے، اس چیز سے روکا جائے، اور ہر قسم کی اس نے تدبیریں کرنی شروع کی۔ اسی لیے گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھنے سے روکتا تھا، تو روکنے کی وجہ یہی تھی تاکہ قرآن کی آواز اور قرآن کی تعلیمات دوسروں تک نہ پہنچے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا بھلا اگر جس شخص کو روکا جا رہا ہے وہ ہدایت پر ہو تب بھی وہ ایسا کرے گا؟ او امر بالتقوی، یا وہ شخص تقوی کا حکم دے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تو گویا کہ اللہ کے نبی ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، اس کو آپ بجا لا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو قرآن پڑھ کر لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو تو دین کی طرف ہی نہ بلا رہے ہیں، تقویٰ کی طرف ہی بلا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں اچھا کام ہے، پھر بھی ابو جہل جو ہے آپ کو روک رہا، گویا کہ یہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو روکا جا رہا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور بدبختی کیا ہوگی، بد نصیبی کیا ہوگی، اور انسان کی سرکشی اور کیا ہوگی کہ ایک آدمی اچھائی کی طرف بلائے اور دوسرا آدمی اس کو آگے روکے۔ مثلا آج کوئی آدمی اچھائی کی تبلیغ کرے اور راستے میں آ کر کوئی اس کو روک دے کہ نہیں تم یہ کام نہ کرو، تو کوئی بھی آدمی اس کو برا کہے گا۔ تو جب تم خود اچھا نہیں کر سکتے تو جو آدمی بھلائی کر رہا ہے اسے بھلائی کرنے دو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے ہیں یا دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو یہ آپ ہدایت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ لوگ جو دین سے بھٹک چکے ہیں ان کو گویا کہ دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اسی طرح آپ تقوی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈریں، اللہ نے ہمیں جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام ہم کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں۔ اسی طرح تقوی میں یہ بھی ہے کہ انسان ظلم نہ کرے،
نہ اپنے آپ پر ظلم کرے نہ کسی اور پر ظلم کرے، بلکہ انسان عدل و انصاف کرے اپنے ساتھ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی۔ تو انصاف کرنا یہ اچھی بات ہے، لوگوں کو ظلم سے روکنا یہ ایک اچھی چیز ہے، اسی طرح لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے وہ گویا کہ ان چیزوں سے ہمارے نبی کو روک رہا ہے۔ تو جو آدمی بھلائی سے روکے گویا کہ اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ تو صرف یہ ابو جہل کی مذمت نہیں ہے، آنے والی قیامت تک آنے والی جتنی نسل ہے، جتنے لوگ ہیں، اگر یہ کسی کام کو، کسی بھلائی سے کسی کو روکے تو گویا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ابو جہل ہی کے نقش قدم پر ہیں۔ لہذا تعلیم دی جا رہی ہے یا تو آپ بھلائی کا کام کیجیے، اگر آپ سے کام نہیں ہوتا کم از کم جو لوگ کر رہے ہیں، جو لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں یا دین کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ان کی آپ حوصلہ افزائی کیجیے، ان کی مخالفت نہ کیجیے۔ آگے ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، کہ آپ اس شخص کو نہیں دیکھتے کہ وہ دین حق کی تکذیب کرتا ہے اور روگردانی کرتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ابو جہل کی دو صفتیں اور بیان کر رہے ہیں کہ ابو جہل کے سامنے جب آپ دین کی دعوت پیش کرتے ہیں تو ابو جہل اس بات کو جھٹلاتا ہے، اسی طرح اللہ کے حکم کے سامنے گویا کہ وہ منمانی کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں اس کے اندر تھیں۔ اللہ تعالیٰ آگے اس کو تنبیہ کر رہے ہیں، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی انسان کی جو صفت ہے کہ شریعت کی اور دین کی تکذیب کرنا، کسی کے سامنے نبی کی کوئی بات آ گئی یا شریعت کی کوئی بات آ گئی تو اسے اپنے مزاج کے خلاف سمجھ کر انسان کبھی جھٹلا دیتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ صرف دیکھ ہی نہیں رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے، اللہ جب چاہیں انسان کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دنیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ جلدی سزا نہیں دیتے، اصل جو جزا سزا دیں گے مرنے کے بعد، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی ماں باپ کو ستائے تو دنیا ہی میں اس کو بھگتنا پڑتا ہے، کوئی آدمی دوسروں پر ظلم کرے، کسی کا مال ہڑپ لے، کسی کو مارے، کسی کو پیٹے، کسی کو ستائے، تو دنیا ہی میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سزا دے دیتے۔ حدیث میں ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا ہی میں مل جائے تو بہتر ہے، یعنی دنیا ہی میں گویا کہ اس کی سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ دیں گے ہی، لیکن دنیا سے ہی گویا کہ اس کی سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے یہی ظلم، ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کرتا ہے، ستاتا ہے، تو ظالم کو آخرت میں تو سزا ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کو گویا کہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا جو گناہ ہے، دوسرا جو جرم ہے، وہ ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق۔ ایک آدمی اپنے بھائی سے، اپنے چچا سے، اپنے پھوپھا سے یا خالہ سے، کسی سے بھی اپنے رشتہ داروں میں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، جھگڑا کر لیتا ہے اور بات چیت بند کر دیتا ہے، آنا جانا بالکل منقطع کر دیتا ہے، تو جو صلہ رحمی کے خلاف عمل ہے، یعنی رشتہ قطع کر دیا، رشتہ توڑ دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایسا بڑا جرم ہے اور ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سزا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو اپنے بھائیوں سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں یا اپنے پڑوسیوں سے جن کی نہیں بنتی، تو ان کی زندگی پریشانی کی حالت میں گزرتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھیں گے، سلام دعا رکھیں گے، آنا جانا رکھیں گے، اتنے ہی گویا کہ ہم خوش رہیں گے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی گویا کہ ملنی شروع ہو جاتی ہے، ان میں سے دو تین کا تذکرہ میں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ان آیات میں جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، انسان کے مزاج کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، اور دو طرح کے انسان ہیں اس کو بتلایا ہے کہ بعض لوگ سرکش ہیں اور بعض اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ تو ہمیں فرما بردار بندہ بننا چاہیے۔ اور ان آیات کے شان نزول میں ابو جہل کا واقعہ ہے، کچھ آیتیں رہ گئی انشاءاللہ وہ کل دیکھیں گے۔ تو ابو جہل کا واقعہ ہے، ابو جہل سے مراد وہ تو جو مکہ میں پیدا ہوا تھا وہ تھا ہی، لیکن اس کے نقش قدم پر جو بھی چلے گا، جو بھی دین کے راستے میں، دین کے دعوت میں رکاوٹ ڈالے گا، وہ بھی گویا کہ وقت کا ابو جہل ہی ہوا۔ تو ہمیں ایسے کام سے بچنا ہے، چاہے پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود دین کا کام کریں، ہم خود لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں، لیکن اگر ہم سے یہ چیز نہ ہو سکے، کوئی دوسرا آدمی یہ کام کر رہا ہے تو اس کی ٹانگ نہیں کھینچنی چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے ہمت دلانا چاہیے، حوصلہ دلانا چاہیے۔ اور قرآن کریم خود کہتا ہے کہ برائی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد مت کرو، البتہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کا سہارا بنو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی کے
اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ظلم و زیادتی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ مت کرو. تو ہمیں ہمیشہ یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور برائی کے کاموں میں کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا، نہ خود بھی برا کرنا ہے نہ دوسروں کا ساتھ دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.